بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج سورۃ النور کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورۃ النور میں متعدد موضوعات بیان ہوئے ہیں، ان میں دو باتیں زیادہ بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو وہ احکام جن کا تعلق شرم و حیا کی زندگی کے ساتھ ہے، اور دوسرے وہ احکام جن کا تعلق ہمارے باہمی میل ملاپ، میل جول، ایک دوسروں کے ساتھ جو رابطے ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو اس صورت کے اندر اللہ جل جلالہ نے بدکاری اور زنا کی سزا دی، اور اسلام نے جن جرائم کی سزائیں مقرر کی ہیں ان میں سب سے زیادہ سخت سزا اس جرم کی ہے، اور یہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ یہ سزا جاری کرتے ہوئے تمہارے دل میں کوئی نرمی پیدا نہیں۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے اسی کا دوسرا پہلو کہ جس طرح بدکاری سنگین گناہ ہے اور اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے، اسی طرح اس کا کسی پر الزام لگانا، خاص طور پر کسی خاتون پر الزام لگانا، مرد پر لگانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن قرآن نے خاص طور پر خواتین کا ذکر کیا، اس لیے کہ عزت کا معاملہ خواتین کے لیے زیادہ اہمیت کا ہے۔ اگر آپ کے پاس مطلوبہ معیار کے گواہ موجود نہیں ہیں اور آپ کسی پر بے جا تہمت لگاتے ہیں، خصوصاً کسی خاتون پر، تو اس کی سزا قرآن نے دی، اور اس سزا میں ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ اب اس کی زبان اتنی ناقابل اعتبار ہو گئی ہے کہ اب مسلمان عدالت کسی مقدمے میں اس کی گواہی قبول نہیں کرتی۔ اس کی تشریح میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ توبہ بھی کر لے اپنے گناہ اور نیک متقی پرہیزگار جنید بغدادی، حسن بصری بھی بن جائے، لیکن جو زبان کسی پر تہمت لگانے میں، غلط تہمت لگانے میں ایک مرتبہ چل گئی تو کوئی عدالت کبھی بھی اس کی گواہی کو قبول نہیں کرتی۔ اسی سلسلے میں اللہ جل جلالہ نے دو رکوع ہیں اور تقریباً 16 آیتیں ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی اور پروپیگنڈا شروع کیا مدینہ منورہ کے اندر، تو ان کی براءت بیان کرنے کے لیے، ان کی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے یہ اتنی ساری آیتیں نازل فرمائیں اور پوری تفصیل سے ان کی براءت کو بھی بیان فرمایا، اور یہ بھی بتلایا کہ اس طرح کے موقع پر ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ حیا، عفت، پاک دامنی، شرم، اس حوالے سے احکام دیتے ہوئے ایک بات اللہ جل جلالہ نے فرمائی، بلکہ دو باتیں، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ مردوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ آپ اہل ایمان سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنے کردار کی حفاظت کریں، اور اس کے لیے اپنے کردار کو محفوظ رکھنے کے لیے، خود کو پاک دامن رکھنے کے لیے اپنی نظروں کی حفاظت، بری نظر، غلط نظر کسی پر نہ ڈالیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔
اس کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں بھی آتی ہیں، فقہاء کرام نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ تفصیلی مسئلے تو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال اتنی بات ہر مومن مرد اور عورت کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نظر یہ در حقیقت گناہ کی طرف انسان کی رغبت کا ایک بہت بڑا راستہ ہے۔ اس لیے علماء امت کہتے ہیں، اور بعض نے اس کو حدیث بھی بیان کیا ہے، کہ نظر جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے، زہر آلود تیروں میں سے ایک ہے۔ ہمیں بہت ساری جگہوں پہ کام کرنا پڑتا ہے، کولیگس ہوتی ہیں، مرد اور عورت ایک جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے ہماری، تعلیم میں بعض اوقات ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، ہماری اسٹوڈنٹس مرد بھی ہوتے ہیں، میل بھی ہوتے ہیں، فیمیل بھی ہوتی ہیں، تو وہاں ایک انسان کو، ایک مرد کی یہ ذمہ داری ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے، چاہے وہ کسی جگہ ورکر ہے، کسی جگہ آفیسر ہے، کہ اس کی نظر میں شرم اور حیا ہو، وہ گھور کر دیکھنے کا انداز نہ ہو، بلکہ ذرا شرمیلے انداز سے کسی کو مخاطب کرنے کا انداز ہو۔ یہی بات رسول اللہ جل جلالہ نے مسلمان عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے، بلکہ ان کو 3 باتیں، مردوں کو 2 باتیں کہیں۔ ایک یہ کہ اپنے کردار کی حفاظت کریں، اور اس کے لیے اپنی نظروں کو پاکیزہ رکھیں، اور عورتوں کو 3 باتیں کہیں۔ پہلی 2 باتیں تو وہی، یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ اپنے کردار پر نظر رکھیں، خدا نخواستہ میں پھسل کر کہیں غلط راستے کی طرف تو نہیں چل پڑتی، اور اس کے لیے اپنی نظر پر نظر رکھیں کہ میری نظر جو ہے وہ کہیں میرے دل میں غلط چیزیں تو نہیں ڈالتی۔ اگر اس طرح کی چیز ہو تو فوراً استغفر اللہ کہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل کو بھی صاف کر دیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اس میں بہت زیادہ اس میں وہم میں پڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے بھی کام بعض اوقات خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ جو ہی آدمی کے نظر کے نتیجے میں دل میں کوئی اس طرح کا خیال پیدا ہوا تو فوراً آدمی استغفر اللہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دیتے ہیں، بس بات ختم ہو گئی انشاءاللہ۔ اس طرح کرتے کرتے ہی اللہ حفاظت کروا ہے۔ لیکن تیسری بات اللہ جل جلالہ نے عورتوں سے کہی ہے کہ وہ اجنبی مرد، اس کا خامن، اور جن کو شریعت کی زبان میں محرم کہتے ہیں، ان کی تفصیل بیان کی ہے اس آیت میں کہ وہ کون کون ہیں، تمہارے والد ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے چچا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو محرم ہوتے ہیں انسان کے، ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن ان کے علاوہ جو تمہارے اس طرح سے رشتہ دار نہیں بنتے، ان کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، اور اپنے سینے کے اوپر اپنی چادر، اپنا کپڑا ڈال دو، چھاتی چھپا کر رکھو، تمہاری چھاتی کے اوپر کوئی کپڑا ہو جب اجنبی مردوں کے سامنے ہو۔ اس کی تشریح صحابہ کرام نے مختلف انداز سے کی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر فقہا نے بھی کسی نے کسی صحابی کی تشریح کو لے لیا، کسی نے کسی صحابی کی تشریح کو لے لیا۔ بعض صحابہ کی تشریح تو بہت سخت ہے، اور بعض فقہا نے بھی اسی کو لیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک خاتون جب گھر سے باہر ہو یا نامحرم مردوں کے سامنے ہو تو اس کا چہرہ بھی، اس کے ہاتھ بھی، حتیٰ کہ اس کے ناخن بھی، اس کے پاؤں کے ناخن بھی، یہ سارے کے سارے چھپے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے سعودی عرب میں یا خلیج میں دیکھا ہوگا کہ جو خواتین پردہ کرتی ہیں وہ گرمی کے موسم میں بھی دستانے پہنے ہوتے ہیں، پاؤں پہ بھی انہوں نے موزے پہنے ہوتے ہیں، گرمی کے موسم میں بھی پہنے ہوتے ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نرم تشریح دی، انہوں نے جو تشریح لیا وہ کافی نرم ہے،
تو وہ جو والی ہے اس پر اگر ہم عمل نہیں کر سکتے، ہماری خواتین عمل نہیں کر سکتی، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو بہت آسانی کر دیا، کم از کم اس پر عمل ضرور کر لینا چاہیے خاتون۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ چہرے کا یعنی اتنا حصہ جتنا ہم وضو کے اندر دھوتے، یہ اسی طرح ہاتھ اور اسی طرح یہ پاؤں، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ کھلی ہو سکتی ہیں اجنبی مردوں کے سامنے، اس کے علاوہ باقی جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ یعنی آپ اگر اجنبی مردوں کے سامنے ہیں، آپ کا سر ڈھکا ہوا، آپ کی چھاتی کے اوپر آپ کی چادر، آپ کا دوپٹہ وغیرہ کوئی کپڑا ہونا چاہیے۔ اگرچہ آپ نے کوئی قمیص وغیرہ پہنی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر کوئی ہونا چاہیے۔ عبایا پہنی ہوئی ہوتی ہے جو اچھا پردہ کرنے والی خواتین ہیں، نہیں تو کم از کم کوئی چادر جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، سر ڈھپا ہوا ہونا چاہیے، صرف تین جگہیں کھلی ہو سکتی۔ اسی طرح غیر مردوں کے سامنے ہاف سلیو جو پہن کر آتے ہیں آدھے بازو والی، یہ خواتین کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ کام زندگی کے پردے کے ساتھ بھی چل جاتے ہیں، حجاب کے ساتھ، خاص طور پہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے جو نرم حجاب دیا ہے، اس کے ساتھ تو بہت آسانی سے ایک خاتون زندگی کے ہر شعبے میں، ہر دور میں شامل بھی ہو سکتی ہے اور لوگوں سے آگے بھی نکل سکتی ہے۔ یہ پردہ اور یہ حجاب کہیں بھی ایک خاتون کے لیے ترقی میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔ خواہ کسی سے محروم نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر پورے اعتماد کے ساتھ عمل کریں گی تو انشاءاللہ اللہ عزت میں کمی نہیں کریں گے، اضافہ ہی کریں گے، وقار میں اضافہ کریں گے۔ اس کے بعد میل جول کے حوالے سے کچھ احکامات یہ ہیں، بات چونکہ لمبی ہو گئی ہے، صرف ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن نے ایک تو یہ کہا ہے، دو باتیں مختصر سی، ایک تو یہ کہ دوسروں کی جو پرائیویسی ہے اس کا بہت خیال، کسی کے گھر جانا ہے، کسی کی پرائیویٹ جگہ پر جانا ہے تو بغیر اجازت کے تم نہیں جاؤ۔ اسی میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ کسی کی کنورسیشن ہے، کسی کی خط و کتابت ہے، کسی کی گفتگو ہے، وہ اس کی اجازت کے بغیر، کسی کی بھی کوئی راز کی بات ہے، اس کی اجازت کے بغیر اسے جاننے کی کوشش نہ کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے اسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہ دو شخص آپس میں بات کر رہے ہیں اور اس انداز سے بات کر رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ وہ آپس میں ہی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات کوئی تیسرا بندہ نہ سنے، اور تم کسی طریقے سے کان لگا کے ان کے علم کے بغیر ان کو دھوکہ دے کر ان کی بات سن لیتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس طرح سے کرے گا یہ سخت گناہ ہے، اور فرمایا کہ جو آدمی ایسا کرے گا قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ قرآن و حدیث نے اس کو بڑی بری نظر سے دیکھا ہے۔ سورہ نور میں اس حوالے سے کچھ تفصیلی احکامات ہیں۔ اور آخری بات کہ قرآن نے یہ کہا کہ جب ایک دوسرے سے تمہاری ملاقات تو وہ ملاقات جو ہے وہ سلام سے شروع ہوتی ہے۔ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، جب تم گھروں میں جاؤ تو سلام کیا، السلام علیکم، کیوں؟ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ۔ تین باتیں کہی، ایک تو یہ کہ یہ وہ گریٹنگ ہے، یہ آداب بجا لانے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ نے عطا کیا، اور اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے بھیجا فرشتوں کے پاس، جاؤ فرشتوں کے پاس، جو تمہاری گفتگو ہوگی وہی تمہاری نسل کے لیے ہے۔ چنانچہ وہاں جاتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ تھے السلام علیکم، اور جواب میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام۔ اسی کو اللہ نے کہا من عند اللہ، تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہیلو، ہائے، یہ
من عند الناس، میرے اور آپ کے بنائے ہوئے الفاظ، السلام علیکم یہ اللہ کی طرف سے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ مبارکہ، اس میں برکتیں بہت ہیں، اور تیسرا فرمایا کہ طیبہ، بہت خوبصورت بہت پاکیزہ الفاظ ہے، سلامتی کی بات، میں کہتا ہوں تم پر سلامتی ہو، اور آپ جواب میں کہتے ہیں کہ تم پر بھی سلامتی ہو، سلامتی ہی سلامتی، یعنی وہ چیز ہے جو جنت میں بھی پکاری جائے گی، سلام سلام، سلام ہی سلام کہا جائے گا جنت کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، علامہ تھے بہت بڑے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہ آپ کی خدمت میں حاضر تھے، امتحان لینے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے نہیں، چیک کرنے کے لیے کہ ہماری سابقہ کتابوں میں جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی، اور اس مقصد کے لیے 3 سوال سوچ کر آئے تھے۔ وہ سوال تو خیر بعد میں کیے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جب میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پہلی نظر پڑی تو پہلی نظر پڑتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا، یہ بندہ جھوٹا نہیں، اور میرے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ سب سے پہلے ٹکرائے وہ لفظ یہ تھے کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ لوگوں 4 کام کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جنت میں بھی کیسے داخل ہو گئے؟ تدخل الجنت بسلام، یہ نہیں کہ معاشر کے دھکے کھا کر، پلسرات کے دھکے کھا کر اور دوزخ کی سزا بھگت کر جنت میں چلے جاؤ، نہیں، تدخل الجنت بسلام، یہ رگڑے یہ دھکے کھائے بغیر آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے اگر تم 4 کام کرو۔ ان میں سے پہلا کام آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کثرت سے کرو، جب بھی ایک دوسرے سے ملیں تو سلام سے بات کرو، ٹیلی فون کا رابطہ ہو سلام سے اس کا آغاز ہو، کوئی کسی قسم کا کوئی رابطہ ہو اس کا آغاز جو ہے وہ سلام سے ہونا چاہیے، سلام کی کثرت کرو۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کیونکہ سب سے بنیادی ضرورت انسان کی کھانا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ الین الکلام، بات نرم کرو، زبان سخت نہیں ہونی چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ جب لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے یعنی رات کے وقت کچھ نماز پڑھ لیا کرو، صلاۃ اللیل، تھوڑی رات کی تھوڑی سی نماز، سونے سے پہلے چند 1-2 رکعتیں بے شک پڑھ لیں، تو 4 کام کر لو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بہت آسانی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔